برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر سے حمد و صلوات کے بعد جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان ہو، اس سے پہلے آئیے ایک بار اور عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معمر سراپا رحمت بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت خوش نصیب خوش قسمت ہیں آپ حضرات کہ آپ حضرات نے اپنے دادا اور باپ کے نام کی نہیں بلکہ رسول پاک کے نام کی محفل سجایا ہے، اور یہ کام ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ دنیا میں ایک مومن بھی رہے گا نا، تب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اور اگر ایک مومن بھی اس دنیا پہ نہ رہے تب بھی یہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق بے شمار دنیا میں ہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کبھی بند نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، اور ہم اور آپ بڑے نصیب والے ہیں، قسمت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو منت و سماجت کرنے کی ضرورت درپیش نہیں آئی۔ پیغمبروں نے دعائیں مانگی کہ اللہ اس امت کو ہمیں دے دے، اور اگر امت نہیں دے سکتا تو اس نبی کا امتی ہمیں بنا دے۔ ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، رب کا فضل کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو اس امت میں پیدا فرمایا، اور ایک سے بڑھ کر ایک انعام اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو عطا کیے۔ انہی میں سے ایک انعام، ایک تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا حضور سے قریب ہونے کے لیے، وہ درود و سلام کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ بظاہر ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ چند سطریں یا چند الفاظ، چند جملے ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے فیوز و برکات کتنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نعمتیں کتنی رکھی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جاننے والے ہیں۔ سدرۃ الملائکہ، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سلام کلام ہونے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقت کتنی عطا کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کی مہربانی سے، آپ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ آنن فانن میں تم جہاں چاہے وہاں پہنچ جاتے ہو، طاقت کتنی ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں، اور 600 پروں میں سے صرف 2 پروں کی طاقت اتنی اور وسعت اتنی ہے کہ اگر یوں اپنے 2 پروں کو پھیلا دیں جبرائیل علیہ السلام تو ساری کائنات کو ڈھانپ لیں گے، اور طاقت اتنی کہ اگر صرف 2 پروں سے دبوچ دیں کہ ساری کائنات ایسی ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسے بگر جائے جیسے کہ ہم اوپر سے شیشے کو نیچے پھینک دیں پتھر پر یا روڈ پر، تو کیسے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ ساری کائنات ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے رہ جائے۔ یہ صرف 200 پروں کا عالم ہے، صرف 2 پروں کا عالم ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں ان کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ نعمت عطا کی ہے، یہ سب آپ کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سب حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ اور کہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل تم آنن فانن میں کہیں بھی پہنچ جاتے ہو، کوئی بھی کام سر انجام تک پہنچا دیتے ہو، آخر تم کیا کر سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں ہر ایک کام کر سکتا ہوں، ہر ایک کام کر سکتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام یہاں تک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں کتنے درخت ہیں، دنیا میں کتنے درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، کتنے قسم کے ہیں، ان کو تک میں شمار کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کہا کہ یہی نہیں، ان درختوں میں کتنی ٹہنیاں ہیں، کتنی ڈالیں ہیں، ان کو بھی گن سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کہا یا رسول اللہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے الحمدللہ ان درختوں میں جتنے پتے ہیں ان کو بھی شمار کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، پتوں کو شمار کر سکتا ہوں۔ یہ فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں، اور یہ طاقت ملی ہے حضور کے صدقے میں۔ آپ کے گاؤں پہ کسی ایک بڑا درخت جو باریک باریک پتی ہوتی ہے، اس کے پتے کو اگر شمار کرنا چاہے تو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ پھر پورے گاؤں میں جتنے درخت ہوں ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بڑا سا بڑا سائنٹسٹ سارے کمپیوٹر سب لگا کر کے بیٹھ جائیں لیکن ہاتھ ٹیک دیں گے، شمار نہیں کر سکتے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت عطا کی ہے نا، کہا دنیا میں جتنے ذرات ہیں، جتنے پتھر ہیں، کنکر ہیں، ریت ہیں، ان سب کو بھی میں شمار کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب کنکر پتھر ریت جو باریک باریک آتی ہے نا، اگر ڈبلو بھائی کے گھر میں یا ببلو بھائی کے گھر میں یا اور بھی کسی کے گھر میں محلے پڑوس میں ایک ٹرالی ریت آ کر کے گر جائے، ایک ٹرالی ریت آ کر کے گر جائے، اور پھر آپ کسی سائنٹسٹ کو، کسی انجینئر کو کہہ دیں کہ یہ ایک ٹرالی ریت ہم نے 5,000 7,000 8,000 روپے میں لایا ہے، لیکن اس کے کتنے ذرات ہیں اس کو شمار کر دو، 1,00,000 روپے دیا جائے گا، تو وہ یہی کہے گا کہ آپ کے 1,00,000 آپ کو مبارک ہو، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ اور پوری دنیا میں کتنے ٹرالی، کتنے ٹرک، کتنے ڈمپر ریت ہوگی۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں ان ذرات کو تک شمار کر سکتا ہوں، گن سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان کو میں گن سکتا ہوں، لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا امتی، آپ سے عشق کرنے والا، محبت کرنے والا بندہ جو خلوص و للہیت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب عطا کرتا ہے میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پڑھیں درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا، درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا،
ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا. اور نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا. نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی محمودی بنے کوئی ایازی بن گئے، کوئی محمودی بنے کوئی ایازی بن گئے، کوئی کردار و عمل کے رن کے غازی بن گئے. اور ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے میرے غوث کی نظر، گنڈا گردی چھوڑ دی نمازی بن گئے. ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے میرے غوث کی نظر، گنڈا گردی چھوڑ دی نمازی بن گئے. چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا. نوکے نزا سے چڑھ کر جو سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے کہ وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے کہ وہ قاری کدھر گیا. ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزم نوری کے ماتحت جناب عنایت خان عرف ببلو بھائی کے مکان پر دولت خانے پر یہ خوبصورت سی محفل سجی ہوئی ہے، اور ہم اور آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، کیونکہ احادیث کی روشنی میں، روایتوں کی روشنی میں مدینے والے آقا ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہمارا اور آپ کا ذکر کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالی روز قیامت نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ہم اور آپ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں. یہاں بیٹھ کر بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بیٹھ کر کے ہم سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، ہم ماشاءاللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے ایک ایک قول و فعل کو سنہرے قلم سے فرشتے تحریر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کام ہمارے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بننے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جان ایمان ہے. حضور ہی کا ذکر ہر ذکر کی اصل ہے. اور جو انسان حضور کا ذکر کر نہیں سکتا، حضور کا ذکر کرا نہیں سکتا، حضور کا ذکر سن نہیں سکتا، تو وہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اور جو انسان جس طریقے سے بھی، جس انداز سے بھی ہو، آقا کی محبت اپنے سینے میں رکھ کر کے ذکر کرے، کرائے، سنے، سنائے، وہ انسان انشاءاللہ تعالی کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے. ہر انسان جس سے محبت کرتا ہے، چاہے تنہائی میں ہو چاہے محفل میں ہو، اس کا ذکر ضرور کرتا ہے. اپنے چند ساتھیوں کی موجودگی میں کرے، تنہائی میں کرے، اکیلے میں کرے. ماڈلی دور ہے، اور اس پہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے معشوق کی تعریف اتنی سہل، اتنی اچھے انداز سے طریقے سے انسان کرتا ہے کہ سننے والا انسان اس کا مسیر ہو جاتا ہے، اس کا اسیر ہو جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے، جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ آقا کے صدقے میں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، شجر، حجر، درخت، حتی الامکان کائنات کے ذرے ذرے کو بھی پیدا کیا ہے نا، تو میرے نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے. حضور جان ایمان ہے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان ہے، حضور کے صدقے میں کائنات بنی. اور اگر ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی امتی ہیں، حضور کا ذکر نہ کریں، حضور کا ذکر نہ کروائیں، حضور کا ذکر نہ سنیں، حضور کا ذکر نہ سنوائیں، تو پھر سوچو کہ ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں. اچھا، اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ ہم نے ذکر کیا، ہم ذکر کروا رہے ہیں، تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ عید میلاد النبی کے ماہ میں ذکر کی محفل سجا لیا، بہت بڑا کام ہم نے کر لیا.
غلامی کا ثبوت ہم نے پیش کر دیا. کوئی انسان یہ کہے کہ ہم نے صرف جھنڈا لگا لیا, بہت بڑا کام ہم نے کر لیا, یہ کام تو ہو رہا ہے, کام تو ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام ہے, اور بھی کئی کام ہیں. دکھاوے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا, محبت کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ محبت کو ظاہر بھی کرنا. کوئی انسان صرف ٹوپی لگا لے, عید میلاد النبی کے دن صرف آقا کی آمد کی خوشی میں نئے لباس پہن کر کے اور چند قدم چہل قدمی کر لے اور سوچ لے کہ ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا, تو نہیں پیارے اسلامی بھائیوں, آپ غلامی میں داخل تو ہو گئے ہیں, لیکن حق ادا تب ہوگا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, تو تشریف لانے کے ساتھ کیا کیا پیغام لے کر کے آئے, کیا کیا پیغام لے کر کے آئے, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا کیا پیغام دیا ہے, اس پر بھی عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. آج ہمیں خود کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, ہماری ماں بہنوں کو بھی, ہر کسی کو کامیابی اگر چاہیے, کامیاب ہوتی ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو کچھ نہیں, حضور کا عشق سینے میں بھرنے کی ضرورت ہے. جب حضور کا عشق سینے میں آ جائے گا نا, انسان کبھی ایک دوسرے کو گالی نہیں بکے گا. جب حضور کا عشق سینے میں پیوست ہو جائے گا نا, کبھی بھائی بھائی آپس میں نہیں لڑے گا. جب انسان کے سینے میں نبی کا عشق آ جائے گا نا, تو کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا. جب انسان کے قلب کے اندر حضور کی محبت داخل ہو جائے گی نا, تو انسان کبھی گمراہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. انسان اگر دنیا میں, قبر میں, حشر میں, ہر جگہ کامیاب ہونا چاہتا ہے نا, تو باخدا انسان صرف اپنے قلب میں, اپنی آنے والی نسلوں کے اندر, اپنی اولاد کے اندر حضور کا عشق ڈال دے, خود بخود نسل کامیاب ہوتی چلی جائیں گی. صوفی سلطان میاں کہتے ہیں, آج انسان یہ ہے نا, ہر ایک کے عیب, فلاں انسان نے داڑھی نہیں رکھا, فلاں انسان کی خسخسی ہے, فلاں انسان ایسا ہے, فلاں انسان نماز نہیں پڑھتا, فلاں انسان ویسا کرتا ہے, فلاں انسان یہ, صرف یہی کرتا رہتا ہے. اور اس کی وجہ پھر یہ ہوتی چلی جاتی, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں نا اتفاقیاں, برائیاں, معاشرہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. صوفی سلطان یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے سامنے والے بندے کو یہ جانے, یہ سمجھے کہ انسان گناہگار نہیں, اللہ کا ولی ہے, یہ انسان اللہ کا ولی ہے. اور جب سامنے والے کو انسان اللہ کا ولی سمجھے گا, تو سامنے والا تجھے اللہ کا ولی سمجھے گا. اور جب اللہ کے ولی کی بات آتی ہے, تو اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں, ان کی عدالت میں ہم اور آپ کتنے ادب کے ساتھ پیش ہوا کرتے ہیں, کتنے ادب کے ساتھ حاضر دیا کرتے ہیں. اور جب یہ ادب ہونے لگے گا نا, تو کبھی نا اتفاقی آپس میں نہیں ہوں گے, کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. انسان اپنے آپ خود بخود کامیاب ہوتا نظر آئے گا. لیکن افسوس کہ ان باتوں پر عمل کون کرے. ان باتوں پر آج انسان سننے کے لیے, سنانے کے لیے ہر ایک کے لیے تیار ہے, لیکن عمل کرنے کے لیے بہت دور تک سوچتا ہے انسان. اور سوچتے سوچتے میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا اعلان ہو جا رہا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. سبحان اللہ. ہماری اور آپ کی کسی کی کوئی بساط نہیں, کوئی اوقات نہیں کہ حضور کی محفل سجا لے, حضور کا ذکر کر لیں. ساری زندگی ہم نبی 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 بھی کہتے رہے نا, تو حق ادا نہیں کر سکتے. یہ علماء اکرام سے پوچھیں, آپ انہوں نے پڑھا یا انہوں سے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار لاتعداد فرشتے پیدا کیا, اور کچھ فرشتے تو ایسے ہیں جب سے ان کو زندگی دی گئی تب سے اب تک اور صبح قیامت تک صرف سجدے ہی میں ہیں, سجدے ہی میں ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ رکوع ہی میں ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ قیام ہی میں ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ نمبر لگائے ہوئے ہیں کہ کب نبی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مل جائے. سبحان اللہ. نمبر لگائے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اپنے حبیب کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ذکر کرنے کے لیے بے شمار ہیں. ہم مختصر میں کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے ذکر کو بلند کر رہا ہے نا، تو دنیا کے کسی بھی انسان کی کوئی بساط نہیں، کوئی اوقات نہیں کہ حضور کے ذکر کو کم کر سکے، گھٹا سکے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعت کو آنچ پہنچا سکے۔ کیوں کہ اگر دنیا کا کوئی انسان کسی کو بڑھاتا ہے نا، چڑھاتا ہے نا، اونچا کرتا ہے نا، پھر آتا ہے موقع ٹانگ پکڑ کے گھینچ بھی دیتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا نا کہ عجیب ایکتا دیکھی لوگوں کی زمانے میں، عجیب ایکتا دیکھی لوگوں کی زمانے میں، زندہ کو گرانے میں اور مردے کو اٹھانے میں۔ دنیا کا انسان اگر چڑھاتا ہے تو اتار بھی دیتا ہے، بڑھاتا ہے تو کم بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ جو بڑھانے والی ذات ہے نا، وہ دنیا کا کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ بڑھانے والا مالک و مختار ہے، جس نے کن کہہ کر کے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ رب کعبہ ہے، اور جس کی شان کو بلند کیا جا رہا ہے وہ آمنہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا نا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ کا ذکر کریں اور حضور کا ذکر چھوڑ دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیں ایک جیتی جاگتی مثال، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انسان ساری زندگی کہتے رہے، کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت زندگی بھر صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہے، آگے نہ بڑھے تو اس کا ایمان کا معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس کا ایمان مکمل تبھی ہوگا وہ جب نبی آخر الزمان علیہ السلام کا نام لے کر کے کلمے کو مکمل کرے گا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کلمہ مکمل ہوا تو انسان کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمے کی بنیاد سامنے رکھ کر کے، پہلی سیڑھی یہ رکھ کر کے، یہ ہر ایک شخص کو، ہر ایک انسان کو، ہر ایک قوم کو، ہر ایک دانشور کو رب یہ پیغام دے رہا ہے، یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ تم کیا ذکر بلند کرو گے؟ میں نے اپنے نام کے ساتھ میرے محبوب کے نام کو جوڑ کر کے ہمیشہ اس کا ذکر بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نام جہاں، وہیں رسول اللہ کا نام۔ اب آپ کلمے کے بعد اذان پہ چلے جائیں، اللہ کی تسبیح بلند ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور اگر انسان کہے کہ بس میں نے شارٹ کٹ میں دے دیا، ہو گئی، تو پوچھیں آپ علماء اکرام سے، مکمل اذان ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، یہ چھوڑ کر کے اگر کہیں کہ چلو اس کے بنا پر یا اور کوئی وجہ سے یہ دو جملے چھوڑ دو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کر دو، اذان مکمل ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اذان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو برابر رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ساتھ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، جتنا میرا ذکر ہوگا اتنا تیرا بھی ذکر بلند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، انسان قیام کر رہا ہے رب کے لیے، رکوع کر رہا ہے رب کے لیے، سجدے کر رہا ہے رب کے لیے۔ انسان نے قیام بھی کر لیا، اللہ کا کلام بھی پڑھ لیا، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ قیام کر لیا، تیری قرآن کی آیت پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ ملا بھی لیا، ساتھ میں تسبیح بھی پڑھ لیا، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، نماز مکمل کیوں نہیں؟ کہا کہ سب کچھ تو کر لیا، ابھی میرے محبوب کا ذکر نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ جب سب کچھ کر لیا تو آ بیٹھ قاعدے میں، قیام بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، اب بیٹھ قاعدے میں بیٹھلوا کر کے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کروا رہا ہے، اتحیات کے ذریعے سے درود و سلام پڑھوا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہاں پر بھی نماز
خدا کی. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے بارگاہ میں درود پڑھوا کر کے اور ذکر بلند کر کے اپنی عبادت کو مکمل کروا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کتنا بلند کر رہا رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات کو. اور دنیا کا کوئی انسان, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. جو اس دور کے تھے نا وہ مٹ گئے, مٹ رہے ہیں اور بھی مٹ جائیں گے, لیکن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہر دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تذکرہ ہوتا رہے گا. ہم ختم ہو جائیں گے, ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ذمہ داری دنیا کے کسی حافظ, قاری, عالم, مولانا, مفتی, کسی لیڈر, کسی دادا, کسی باپ کی ذمہ داری نہیں, بلکہ خدا پاک کی ذمہ داری ہے. اور میرے دادا میرے باپ کی ذمہ داری رہتی تو کم زیادہ ہو سکتا تھا, لیکن یہ خدا پاک کی ذمہ داری ہے, وہ کبھی کم ہونے ہی نہیں دے گا, ہمیشہ ہوتا رہے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی شان, بہت اونچی شان. حضرت آدم علیہ السلام آئے نا, جب چلے تو کہا کہ ہم جا رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. شیس علیہ السلام نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم جا رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم جا رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب یہی پیغام دیتے رہے کہ ہم جا رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. اور جب 12 تاریخ کو حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے شکم مبارک سے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کلام حق میں اعلان فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب, ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام آئے ایک قید جگہ کے لیے. جتنے بھی پیغام تشریف لائے ایک جگہ متعین, ایک علاقہ متعین, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اعلان نہ کیا جائے, یہ نہ بتایا جائے, تو لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے دیگر پیغمبروں کو حدود دی گئی تھی, حدود باندھی گئی تھی, کہیں میرے آخری پیغمبر کے ساتھ بھی لوگ یہی معاملہ نہ کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعتراضات کو بند کرتے ہوئے, سارے اعتراض پر تالا لگاتے ہوئے قرآن کا اٹل آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے محبوب, ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی نا, آج اگر ہماری چھندی میں کوئی پارٹی آتی ہے, کوئی جیتتا ہے, تو اس کے نام کے ان کے کلر کے جھنڈے بلند ہوتے ہیں. ہمارے شہر میں اگر کوئی کمشنر آ جائے تو ان کے نام کے ان کے اعتبار سے جھنڈے ہوتے ہیں. ودھایک کا معاملہ ہو, پی ایم سی ایم کے سارے معاملات, جو فتح حاصل کرتا ہے ان کے اعتبار سے ان کے نام کے جھنڈے بلند ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضور کی امی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کیا کہتی ہیں, کیا دیکھی, کہا کہ زمین سے آسمان تک ساری کائنات روشن و منور ہو گئی. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی یہ تک کہتی ہیں کہ ایسا نور چمکا, ایسا نور چمکا کہ اس نور سے میں نے ملک شام کے چراگاہوں پر جو اونٹ چل رہے تھے, میں نے ان کو بھی دیکھا, اور ان کے گردنوں پر جو رسیاں تھی انہوں کو تک میں نے دیکھ لیا. سبحان اللہ. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری, اور کہا امی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب میرے گھر بیٹا تولد ہوا تو فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام 3 لواء لے کر کے آئے, 3 جھنڈے لے کر کے آئے, اور لانے کے بعد کہا کہ ایک مشرق میں گاڑا, ایک مغرب میں گاڑا. سبحان اللہ. اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا. سبحان اللہ. 3 جھنڈے کا ثبوت ملتا ہے احادیث صحیحہ سے, جھنڈوں کا ثبوت ملتا ہے. اور صوفیہ جھنڈے کی برکت میں یہ کہتے ہیں
کہ آقا کی آمد کی شب میں، حضور کی آمد کی خوشی میں جس گھر میں جھنڈا لگ جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس گھر پہ 1 سال تک آگ نہیں لگ سکتی. سبحان اللہ. صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے والے اشخاص پر 1 سال تک ناگہانی آفت نازل نہیں ہوتی. اس گھر میں رہنے والے اور اس گھر کے سامان پر جادو ٹونا یا کسی بلا کا اثر نہیں ہوتا. یہ صرف جھنڈے کی برکت ہے. سبحان اللہ. اور یہ سنت کسی حافظ قاری مولانا مفتی پیر غوث قطب ابدال کی نہیں بلکہ فرشتوں کی سردار کی سنت ہے. سبحان اللہ. آقا کی آمد کی شب پر اپنے چھتوں پر، اپنے گھروں پر، دکان پر جھنڈے لگانا جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. اور مشرق سے مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈے لگا کر کے جبریل علیہ السلام دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی کا جھنڈا لگتا ہے ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک علاقے کے لیے. اب مشرق مغرب اور خانہ کعبے میں جھنڈے نصب کر دیے گئے ہیں حضور کے نام کے. گویا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری کائنات پر اب حضور کی حکومت چلنے والی ہے. سبحان اللہ. اور یہ حکومت جو چلنے والی ہے ایک 5 سال یا 3 سال یا 10 سال کے لیے نہیں بلکہ اب قیامت تک حضور کی حکومت چلنے والی ہے. سبحان اللہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے چرچے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے نا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ایک بڑی عجیب روایت ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں کہ مکہ شہر سے قریب میں گاؤں دیہات میں عامر نامی ایک شخص رہا کرتا اور آتش پرست، بتوں کی پوجا کرنے والا. آقا کی آمد کی شب اس نے ایک عجیب حال دیکھا. کیا دیکھتا کہ جدھر بھی نظر اٹھاتا روشنی ہی روشنی نظر آتی. یہ روشنی، یہ نور ایسا چمکا ہے نا حضور کی آمد میں، اب تک چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا. ہمارے اور آپ کی سینوں پر جو ایمان چمک رہا ہے یہ حضور کی بدولت. ادھر والے حضور کے گستاخ بے ادب یہ کہتے ہیں کہ یہ چراغا کرنا، یہ روشنی کرنا، یہ جشن منانا، یہ کہاں ہے؟ کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون کے گھر تو یہ حال تھا کہ چراغ تک جلانے کے لیے کوئی اشیاء مہیا نہیں تھی. انہوں نے چراغ تک روشن نہیں کر پائیں اور تم اتنے لائٹ اور اتنی جھالر اور اتنے یہ سب روشن کرتے ہو. یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت آمنہ کے گھر اس وقت کوئی دیا، کوئی لائٹ کچھ نہیں جلایا گیا. لیکن دیا باتی اور لائٹ جلانے کی ضرورت کہاں ہوتی ہے اندھو؟ وہاں جہاں اندھیرا ہوتا ہو. جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روشنی اتنی ہوئی کہ حضور کی امی کہتی کہ ملک شام کے اونٹوں کو دیکھ لیا. اور یہ جو نور چمکا، اسی کی طرف بریلی کا امام کہتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عامر نامی شخص نے روشنی دیکھا نا تو یکایک دیکھتے حیران ہو گیا. وہ اتنی روشنی کبھی نہیں دیکھا اس نے. اور اتنی روشنی دیکھنے کے ساتھ ساتھ قریب ہی میں اس کی عورت بھی تھی، گھر میں اس کی ایک اپاہج بیٹی بھی تھی عامر کی. اب ہوا یہ کہ یہ روشنی کو دیکھ کر کے، نور کو دیکھ کر کے دنگ تو تھا ہی، یہ اور حیران تب ہوا کہ حاطف غیب نے ایک ندا دی، ایک آواز دی. اور آواز کیا تھی؟ ان آواز یہ تھی، ندا دینے والا یہ کہہ رہا تھا کہ زمین والو، آسمان والو، مبارک ہو جس نبی کا ہزاروں لاکھوں سال سے انتظار ہو رہا تھا، وہ نبی برحق تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. اور کہا کہ وہ نبی کی شان یہ ہوگی کہ کنکر پتھر ان سے کلام کریں گے، پیڑ پودے ان سے بات کریں گے، چاند سورج ان کے اشاروں پر چلیں گے. یہ بات جب اس نے سنا نا تو عامر کی جو بیوی قریب میں بیٹھی تھی وہ کہتی ہے، اے میرے شوہر، جب اتنا کرم کیا ہے ندا دینے والے نے، خبر دینے والے نے، تو ان سے یہ پوچھ لو کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کس جگہ پیدا ہوئے ہیں.
تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ گفتگو، یہ بات چیت، یہ سارا منظر، یہ نورانیت عامر کی اپاہج بیٹی بھی دیکھ رہی تھی، بات سن رہی تھی۔ وہ من ہی من میں اپنے صدق سچے دل سے یہ کہتی ہے کہ اے ہاتف غیب سے آواز دینے والے، اگر وہ جو تولد ہونے والے نبی برحق ہیں اور وہ واقعی میں اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ان کے صدقے میں ہم بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ادھر دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عامر کی بیٹی کو شفا عطا فرما دیا، صحیح سالم تندرست ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ جیسے تیسے رات گزری، اب اپنا ضرورت کا سامان مہیا کر کے عامر مکہ شریف پہنچے، اور جب مکہ شریف پہنچے لوگوں سے دریافت کرتے کرتے حضور کے گھر پہنچ گئے۔ حضور کے دادا سے ملاقات ہوئی۔ حضور کے دادا سے جب ملاقات ہوئی تو حضور کے دادا نے کرم کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ساری کائنات کے آقا کو، نبیوں کو، امام کو اپنی گود میں اٹھا کر کے لائے۔ سبحان اللہ۔ اور لانے کے بعد جو ہی عامر کو چہرہ دکھایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عشق کہیے عامر کے دل میں، یا کہ وہ نورانیت کہیے، چمک کہیے، طلب کہیے، حضور سے عشق محبت جو بھی کہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی عامر کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے قربان ہونے والے پہلے شخص کا نام عامر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اتنی چاشنی، اتنی چمک، اتنی دمک تھی نا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کچھ لمحے کے بعد حضرت حلیمہ تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ تشریف لے آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آمنہ خاموش رہے، تو عزت گھرانے کی خاتون ہے، تو باہر نہیں نکلتی، کوئی کام دھام نہیں کرتی، ایک سردار کے گھر کی بہو ہے، تو سردار کی بیٹی ہے۔ کہا کہ تو کیسے باہر رہا ہے، کہ تم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے؟ چند بچوں کو دیکھا ہوگا، چند آدمیوں کو دیکھا ہوگا۔ کہا کہ میں تو مختلف دیہاتوں میں، مختلف شہروں پہ جاتی ہوں، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے، کہا حلیمہ خاموش رہے، تو خاتون ہے، تو لیڈیز ہے، چند ہی بچوں کو دیکھا ہوگا، چند ہی گاؤں میں تیرا آنا جانا ہوا ہوگا، میں تو سردار ہوں، میں سردار ہوں، کئی شہروں میں جاتا ہوں تجارت کرنے، ملک شام، دوسرے ملکوں کا بھی میرا دورہ ہوتا ہے۔ کہا کہ میں اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ الملائکہ جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے عبد المطلب، اے آمنہ، اے حلیمہ، خاموش رہو، تم نے کیا دیکھا؟ مکہ دیکھا، ملک شام دیکھا؟ کہا میں جبرائیل ہوں، تمام فرشتوں، تمام نبیوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے۔ آدم کو میں نے دیکھا، سبحان اللہ، جنت کو میں نے دیکھا، سبحان اللہ، شیش کو میں نے دیکھا، ابراہیم کو میں نے دیکھا، موسیٰ کو میں نے دیکھا، عیسیٰ کو میں نے دیکھا، زکریا کو میں نے دیکھا، دانیال کو میں نے دیکھا، یحییٰ کو میں نے دیکھا، عیسیٰ کو میں نے دیکھا، کتنے نہ جانے بچوں کو میں نے دیکھا، کتنے چہروں کو دیکھا، ساری کائنات میں نے چھان مارا، ساتھ زمین و آسمان، ساری جنت میں نے دیکھ ڈالا۔ میں اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر رب تبارک و تعالیٰ ندا دیتا ہے جبرائیل خاموش ہو، تو دیکھتا تب نا جب میں پیدا کرتا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہ رب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بہت اونچی شان ہے، ہمارے اور آپ کے نبی کی شان بہت اونچی شان ہے۔ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی اونچی ہوگی، کتنی بلند ہوگی۔ بس میرے امام نے کہہ دیا کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے کہ ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جو بات میں نے ابتدا کی تھی اسی بات کو آخر میں پھر کہہ کر کے میں اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آج سخت اسی چیز کی، اسی بات کی ضرورت ہے۔ اور وہ ضرورت کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو خود کو عاشق رسول بننا، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر پریوار والوں کو، سبھی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنانا۔ ہم اور آپ دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو ہم جہنم کے بھڑکتے ہوئے دھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانا چاہتے ہیں نا، تو ہماری اور آپ کی مشترکہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنے خاندان، اپنے گھر کے افراد کے لوگوں کے سینے پر حضور کا عشق ڈالیں۔ جب ہمارے اور آپ کے دل میں حضور کی محبت آ جائے گی نا، تو پھر یہ دنیا، ساری دنیا کی دولت بھی رکھ دی جائے نا، تو ہماری نظروں کے سامنے یہ ہیچ ہوگی۔ آج ہم اور آپ، ہر فرد، ہر انسان، ہر شخص دولت کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ جب عشق مصطفیٰ سینے میں پیوست ہو جائے گا نا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بیکار لگیں گی، اور یہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ساری دنیا کے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے سینے میں، اپنے دل میں کیسے پیدا کرے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں کہ ہم جس نبی کی امتی ہیں، اس نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گناہگاروں کے خاطر کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں سر رکھ کر کے روتے تھے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہے، کس کے خاطر؟ ہمارے اور آپ کے خاطر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے ستایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اذیتیں پہنچائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طوائف کے محلات پر گھوما کرتے، تبلیغ کے لیے جایا کرتے، تو لوگ پتھر مارتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھر لگتے نا، خون بہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر مکمل ہوتا، کام مکمل ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین شریف جب اتارتے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑاؤن پر خون بھرا رہتا۔ لوگ اس طرح سے اذیت پہنچاتے کہ حضور کو جو پتھر مارا کرتے، وہ ایسا پتھر لگتا کہ حضور کے جسم سے خون بہتا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بد دعائیں نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، حضور کے جسم مبارک پر اوجھلی لا کر کے ڈال دیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راہ سے، راستے سے حضور نے وہ بھی برداشت کیا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے اذیتیں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راہ سے، راستے سے گزرتے تو مکے کے لوگ نوجوان لڑکوں کو لگا دیتے، رومال کے ذریعے پھنسا کر کے، اور حضور کو گرانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
دعاؤں سے نوازتے. یہ سب برداشت کیا حضور نے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے. اور آج ہم اور آپ حضور کو کیا دے رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی اذیتیں سہی، اتنی مصیبتیں جھیلی. نبیوں کے تاجدار نے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا، جس کے شان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے 30 پارے اتارے، جس کے شان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف ان کے شان و رفعت بلندی کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصیبت پریشانی جھیل رہے ہیں ہمارے خاطر، آپ کے خاطر. اور ہم اور آپ حضور کے فرمان، حضور کی سنتوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنے پڑوسی، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے قرابت داروں کو نیچا دکھانا، اس کو گالی دینا، اس کو دبانا، اس کو ہم اور آپ کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں. لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. حضور نے یہ درس نہیں دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو فرمان عالی شان ہے، یہ پیغام مصطفیٰ ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا اگر سو گیا تو اس کا حساب قیامت میں تمہیں دینا پڑے گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا مومن مسلمان پڑوسی ہو، تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہو. یہ کہا کہ پڑوسی چاہے وہ غیر ہو، ایمان والا ہو، بغیر ایمان والا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھوکا سو گیا اور تم نے اچھی غذائیں کھا کر کے سوئے تو اس کا حساب روز قیامت رب کے یہاں دینا پڑے گا. آج ہم نہ جانے کتنے دوست احبابوں کو، کتنے رشتہ داروں کو رے بے تے کے ساتھ میں گالی گلوچ کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں. ہم نے اگر کسی کو بلا وجہ رے بھی کہا ہے نا، اس کا بھی حساب حضور فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں دینا پڑے گا. ہم اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے اس کو جانیں، اور جاننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سبھی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی اور حضور کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کس مختصر سی گفتگو میں کسی بھی قسم کی کوئی لغزش، خامی جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیب لا الہ